الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا بشير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضارب له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز سامعین گرامی، بزرگان دین، مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے مجھے صحیح معنوں میں لب کشائی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی سے اس کائنات کے مہینوں کا انتخاب فرما دیا، اور قرآن مجید کے اندر ذکر بھی فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مہینوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں ان کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں پھر 4 مہینے ایسے ہیں جن کی حرمت بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، یعنی کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو فضیلت کے اعتبار سے بھی مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، اور حرمت کے اعتبار سے بھی ان کا مقام ہے، جن میں 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذی القعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور ایک مہینہ ان سے الگ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت دیکھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچا۔ تو ان مہینوں کی، رجب اور شعبان کی فضیلت اس بات سے بھی واضح نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 2 مہینوں کو رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ 2 مہینے مقدمے بھی ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے، یعنی کہ اس میں ایک درس ہے، وہ درس یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے سے 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری فرماتے تھے۔ ایک ہوتا ہے منصوبہ بندی کرنا اور کچھ وقت پہلے سے اس کی تیاری کرنا، تحریر کر لینا، لکھ کے رکھ لینا
کہ فلاں کام میں نے فلاں دن کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے اچانک سے کسی چیز کی منصوبہ بندی کرنا، یا اس کی تحریر کر لینا اور اس کو لکھ کے رکھ دینا کہ میں فلاں تاریخ میں یا فلاں مہینے میں یہ کام کروں گا۔ تو اس کے اندر بھی یہی ایک درس دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ان 2 مہینوں کا انتخاب فرماتے اور اس کی تیاری فرماتے، اور کثرت سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کے زمرے میں جو یہ 2 مہینے آتے ہیں اس میں روزوں کی کثرت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے لیے یہ سبق بھی ہے کہ امت کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، تاکہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادات کو ادا کر سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا اس سے پہلے دنیاوی کاموں کو سر انجام دے چکے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو غلاموں کو آزاد کرنا ہوتا تو غلاموں کو آزاد کرتے، دنیا کے کوئی کام کرنے ہوتے تو وہ کام کر چکے ہوتے تھے۔ اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان مبارک کے عبادات، روزے ہو گئے، تراویح ہو گئی، وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی رجب کا مہینہ آتا تو یہ دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما ہمارے ان 2 مہینوں میں، تاکہ ہم رمضان مبارک کے مہینے تک صحیح معنوں میں پہنچ کر اس کی فضیلت اور تیری رحمتوں کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں اور ان کو پا سکیں۔ باقی رہی بات کہ دنیا کے اندر انسانوں میں یہ ایک بات مشہور ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کو منسوب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مہینے کی خبر اگر دے دے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث منسوب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو میری بات یہ یاد رکھیں، حدیث کہ اگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس کے اندر کوئی بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے اس بارے میں۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی مہینہ آتا ہے، مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے اندر میسج پھیلا دیتے ہیں فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا واٹس ایپ کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، ٹویٹر کے اندر یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حدیث کو پہنچائے گا مہینے کے بارے میں اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور اس پر دوزخ حرام کر دی جائے گی، یہ سراسر غلط ہے، یہ توہمات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت کی روح سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں ماہ رجب المرجب کے مہینے میں لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں۔ میں اس مہینے میں اور اس جمعے میں کچھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سی ایسی رسومات ہیں جو رجب المرجب کے مہینے میں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور یہ ہمیں ناسور کی طرح کھا رہی ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، ایک تو اس میں یہ بات کہی جاتی ہے
کہ رجب المرجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، 27 رجب المرجب کے مہینے میں۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ حدیث کے اندر کہیں پر بھی یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب المرجب کی 27 تاریخ کو یہ شب معراج کا واقعہ ہوا ہو۔ اس مہینے کے اندر ہاں یہ بات چونکہ مشہور ہو چکی ہے کہ رجب المرجب کے مہینے میں 27 رجب المرجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف حدیث ہے، اور وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ، اس میں انتخاب نہیں فرمایا، اس میں پکی بات نہیں بتائی گئی کہ رجب المرجب کے مہینے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معراج کا واقعہ رونما ہوا ہو، بلکہ اس کے لیے جو ہے مشہور علماء ہیں، بہت سے علماء ہیں، ان کے تقریباً 30 سے 40 یا 36 کے قریب ان کے اقوال ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر جو ہے تقریباً 36 کے قریب اقوال موجود ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور بعض حضرات جو ہے وہ رجب المرجب کا انتخاب فرماتے ہیں، اور بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی کے 5 سال کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اور بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا، اور بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو اس کے اندر بہت سارے اقوال ہیں اور روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب جو ہے یہ معراج کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رونما ہوا، اور یہ بھی بات مشہور ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے تو بہت سی غلط رسومات جنم لے لیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ روزوں کا کہ 27 رجب المرجب کو رات کو عبادت کرنا، اور پھر 27ویں دن میں روزہ رکھنا، اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے کہ رجب المرجب کی رات 27ویں شب میں ایک عبادت خصوصی طور پہ کرنا، اور پھر رجب کے 27ویں دن میں جو ہے روزہ رکھنا، یہ بھی حدیث میں اور شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہم غلط رسومات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دین کو اللہ تبارک و تعالی نے آسان بنایا ہے، ہم نے دین کو مشکل بنا کر اور اس کی جو ہے دکانیں بنا لی ہیں، اور دنیا کے اندر ہم نے یہ مشہور کرا دیا ہے کہ دین اس طریقے سے ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ہوئی، چلے مان لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور یہ معراج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس دنیا کے اندر اس کے بعد کئی سال زندہ رہے۔ تقریباً کہا جاتا ہے کہ یہ شب معراج کے دن اور یہ سال تقریباً 18 مرتبہ یہ آئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے صحابہ کو نہیں فرمایا کہ تم اس رات کو ایک مخصوص عبادت کرو، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف لوگوں کو حکم دیا ہو کہ تم جو ہے وہ 27 رجب کے دن جو ہے وہ روزہ رکھو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔
18 مرتبہ آپ وسلم کی زندگی میں یہ رجب کا مہینہ آیا، اور آپ وسلم نے جو ہے کبھی بھی اس بات کی طرف لوگوں کو نہیں حکم دیا اس بات کا کہ تم جو ہے یہ اس رات کو عبادت کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک غلط عقیدہ اور غلط رسم ہے جو ہمارے اندر مشہور ہو چکی ہے، اور ہم اس کو جو ہے دین سمجھ کر اس کو ہم کرتے ہیں، اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور آیا، کسی صحابی سے یہ منسوب نہیں ہے، کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے جو ہے رجب المرجب کے مہینے میں اپنی امت کو یہ سبق دیا ہو کہ تم لوگ جو ہے جب رجب المرجب کی 27ویں شب آئے تو تم لوگ جو ہے اس رات کو خاص عبادت کرو، یا اس چیز کا حکم دیا ہو کہ کل جو ہے 27واں کی رات گزر چکی ہے، اس دن روزہ رکھو۔ کسی صحابی سے یہ بات منقول نہیں ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے راہی دار البقا فرما جانے کے بعد جب حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب المرجب والے دن باہر نکل آتے تھے، باہر نکل کر جس کے بارے میں شک ہوتا کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے افطار کرواتے تھے، زبردستی اس کو روزہ کھلواتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ تم نے اس کو شریعت بنا لی ہے، تم نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے وہ روزہ توڑواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دین نہیں ہے، آپ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا، اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ ہم آپ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کی سنتوں کو پورا کرنے والے، ان کو ایجاد کرنے والے اور حق پر چلنے والے یہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ لیکن ان سے کوئی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ رجب المرجب کے مہینے میں جو ہے وہ 27ویں شب آئے اور اس میں جو ہے وہ رات کو ایک خاص عبادت کریں یا دوسرے دن روزہ رکھیں۔ اور یہ تو بعد میں ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے جنہوں نے آ کر دین کے اندر افراط و تفریطیاں پیدا کی اور انہوں نے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی، یہودیوں اور عیسائیوں والا، یہود و نصرانیوں والا طور طریقہ اپنا کر دین کو مسخ کرنے کے لیے ایسی چیزیں جو ہے وہ دین کے اندر منسوخ کر دی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی دین کی بات کو جو میں نے نہیں کہی ہے اور وہ اس شخص نے اس دین کی بات کو میری طرف منسوخ کر کے دنیا کے اندر اس بات کو پھیلایا تو یاد رکھو اس شخص پر جو ہے جہنم واجب ہے، اس شخص پر جہنم واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ دور ایسا آ چکا ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے، دین کو ختم کرنے کے لیے، جیسے پہلے ایک دین جب برطانیہ نے بر صغیر کے اوپر جو ہے حملہ کیا تھا اور اس کی حکومت رہی تو جس طریقے سے علماء کو خرید کر دین کو ختم کیا جا رہا تھا، ایسے ہی اس دور کو دوبارہ سے زندہ کیا جا رہا ہے اور ایک نئی نئی کتابیں چھاپ کر جو ہے وہ مارکیٹوں کے اندر وہ پھیلا دی گئی ہیں کہ تم اس رات کو یہ عبادت کر لو، تمہیں یہ ثواب ملے گا، تم اس رات کو یہ کام کر لو، تم اس رات کو یہ وظیفہ کر لو، تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ تو یہ سراسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان ہے اور دین پر بھی بہت بڑا بہتان ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین کا صحیح معنوں میں دفاع کریں، علماء حق سے اس کے بارے میں معلومات لے کر صحیح طریقے سے ہم اس دین پر چلیں اور آسان بنائیں۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، ایک دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں کہ ماہ رجب المرجب میں جو ہے جو یہ غلط رسومات ہوتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں
ہم رجب المرجب کے مہینے میں کنڈے کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں لوگ، اور اس کو منسوب کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ ان بے وقوفوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، کس کی اولاد میں سے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا منصب کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر مجھے بتا دے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ جب ہمارے دین کے اندر، ایمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے نا، تو غیر کا دین ہمارے دل میں جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے۔ صحابہ کی باتیں ہمارے دل میں گھر نہیں کرتی، لیکن دوسروں کی باتیں کیونکہ مشہور ہو چکی ہیں نا، اس وجہ سے ان کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ آج تو یہ دور آ چکا ہے، گانے ہوں ہیں یہ چلیں تو اس کا اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، ہم دین کو اپنا مقصد یا مذہب نہیں مانتے ہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جنگلوں کے اندر ان کی تلاوت کو سن کر جانور رویا کرتے تھے۔ آج ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ علماء کی باتیں سنتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کو کیا پڑی ہے یہ باتیں کرنے کی۔ اگر ہم یہ کام کرتے بھی ہیں، ہم اگر عبادت کر لیتے ہیں تو علماء کو کیا پڑا ہے؟ بھائیو، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے نہیں کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء اس کائنات کے اندر آئے ہیں اور جب گئے ہیں تو وہ مال و دولت لے کر نہیں گئے، انہوں نے اپنی وراثت میں یہ علم چھوڑا ہے، اور اس علم کی میراث کو حاصل کرنے والے یہ علماء ہیں۔ اس بات کو علماء نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ کس کی ذمہ داری ہوگی اس بات کو پہنچانا؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کی بات کو لیں اور سیریس لیں اس بات کو کہ یہ دین ہمارے لیے، یہ دین ہے کیا، علماء ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم تو علماء کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ سن لی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کنڈے کرتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں جن کو امام باقر کہا جاتا ہے، ان کی اولاد میں سے ہیں یہ، اور تابعین میں آپ کا شمار ہے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، خانوادہ نبوت سے ان کا تعلق ہے۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 22 رجب المرجب میں حضرت امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، جن کے دل میں بغض ہے نا معاویہ کا۔ اب وہ بغض کو ظاہر تو نہیں کر سکتے نا، اب انہوں نے ایک طریقہ اپنایا۔ انہوں نے طریقہ کیا اپنایا؟ جب 22 رجب المرجب آتی ہے یہ تاریخ، تو کیا کرتے ہیں؟ حلوے بناتے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے بناتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں۔ تو جن کے دل میں بغض ہوتا ہے نا، وہ ظاہر تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو منسوب کر دیتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ اس دن ان کی ولادت ہوئی۔ وہ اللہ کے بندے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی نہیں ہے اس مہینے میں اور وفات بھی نہیں ہے اس مہینے میں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ شوال المکرم کے مہینے میں ہے، اور وہ تو سن 80 ہجری میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہے۔ لیکن کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہاں سے ایمان ختم ہو چکا ہے، ایمان ہے، لیکن کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے طریقے بنا لیے نا
کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو خوشی پر ابھارا جائے۔ ہم جب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے اور ان کی ولادت کا ذکر کریں گے تو خوشی کی میں آ کر جو ہے لوگ 22 رجب المرجب کے جو ہے دن میں یہ کھانے بھی بنائیں گے اور حلوے بھی بنائیں گے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، علماء سے تو پوچھ لیں کم از کم۔ یہ رسومات ہیں اور یہ دنیا کے اندر اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، لیکن ہم اصل کی طرف آتے نہیں ہیں، دین کی طرف ہم آتے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یار چلو ٹھیک ہے، اگر یہ چیز ساری چیزیں تھیں، جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک چیز ایک جگہ پہ ہوتی ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، کیا اس کو ہم دین سمجھیں؟ دین تو وہ ہے جو ایک جگہ پر بھی وہی چیز ہو تو دوسری جگہ پر بھی وہی چیز ہو۔ اگر کراچی کے اندر ایک چیز ہو رہی ہے اور حیدرآباد میں نہیں ہو رہی، اور وہی چیز جو ہے پنجاب میں ہو رہی ہے لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی، ایک چیز پاکستان میں ہو رہی ہے لیکن امریکہ میں نہیں ہو رہی، ایک چیز امریکہ میں ہوتی ہے لیکن سعودیہ میں نہیں ہوتی ہے، تو کیا یہ دین ہے؟ دین تو وہ ہے جو ہر جگہ پر ہو اور اپنی اصلی شکل میں ہو۔ دین وہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے نماز ہے، نماز جیسے یہاں پر پاکستان میں ایسے پوری دنیا کے دوسرے ممالک میں وہی نماز ہے۔ جیسے حج ہے، یہ ایک دین ہے، ایک فریضہ ہے، جیسے اس کے احکامات پاکستان میں لاگو ہوں گے ایسے ہی دوسرے ممالک پر بھی اس کے احکامات لاگو ہوں گے۔ زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں جو مسائل پاکستان میں کے لوگوں پر اس کے مسائل لاگو ہوں گے ایسے ہی دوسرے ممالک کے لوگوں پر اس کے مسائل لاگو ہوں گے۔ لیکن ایسا کیا ہے کہ ہم کراچی میں تو حلوہ بنائیں لیکن یہی حلوے حیدرآباد میں نہیں بن رہے ہیں اسی دن میں، اور یہی حلوے ہم کیا، میں آپ سے کیا کہوں کہ یہی رسوم جو ہے، یہی رسم پاکستان کے اندر ہوتی ہے لیکن دوسرے ملک کے اندر یہ رسم نہیں ہوتی۔ کہ نعوذ باللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین مکمل نہیں بتایا، دین پورا نہیں بتایا کہ ہم یہ سمجھیں؟ نہیں میرے بھائیو، دین جو ہے جو علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ مکمل ہے، اور پوری دنیا کے اندر دین وہی ہوگا جو پوری دنیا پر اس کے احکامات لاگو ہوں گے۔ اگر سنت کے بارے میں بتایا کہ یہ سنت پڑھنی ہے تو جو سنت ہم اس مسجد میں پڑھیں گے تو وہی سنت دوسری مسجد میں بھی پڑھی جائے گی، وہ دوسری سنت جو ہے وہی سنت دوسرے ملک میں بھی پڑھی جائے گی۔ ہم نقل کی طرف نہ جائیں، ہم اصل کی طرف جائیں، دین کو سمجھیں اور دین پر جو ہے وہ استقامت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ خیال رکھا کریں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسومات سے بچیں، غلط رسومات سے بچیں۔ دین کے اندر نئی چیز کا پیدا کر دینا، ایجاد کر دینا، یہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ جیسے ہی رجب کا مہینہ آئے گا چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپ جائیں گی، مارکیٹ میں آ جائیں گی۔ آج تو ایک یہ زمانہ تو ایسا آیا ہوا ہے کہ ایک کتاب چھپی ہوئی ہے ان کنڈوں کے اوپر، اور اس کو بھی منسوب کیا ہوا ہے کس کی طرف؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور اس نام کی ایک کتاب چھپ کر جو ہے وہ اب بازاروں کے اندر، مارکیٹوں کے اندر آ چکی ہے۔ اور ہماری پرانے خیالات رکھنے والی جو عورتیں ہیں نا، وہ ان کتابوں کو لیتی ہیں اور اس کو پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ثواب ملتا ہے۔ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ ثواب ہمیں وہاں سے ملے گا جو دین پوری اس جگہ سے اور اس دین سے ملے گا جو دین پوری دنیا پر اس کے احکامات لاگو ہوں گے، اور وہ پوری دنیا میں وہ دین چلے گا۔ دین عید کے دن ہے، یہ بھی اس کی نماز پڑھنا، پوری دنیا کے اندر عید منائی جاتی ہے، یہ دین کا حصہ ہے، تو ہم اس کو دین مانیں گے۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی ہم اس کو سنت مان کر اس کو دین قبول کریں گے۔ باقی اگر کوئی اس طرح کی کتابیں یا اس طرح کی کوئی ایسی بات جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو، تو ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مستند اور
اہل حق علماء سے جو ہے اس کے بارے میں معلوم کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو اس طرح کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، یا ماہ رجب المرجب میں جو 27ویں رجب کی شب آتی ہے اس میں جو ہے ایک خاص عبادت کرنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا۔ عجیب بات ہے یار، اس رات کو روزہ رکھ لے، اس رات کو عبادت کر لینا، دوسرے دن جو ہے روزہ رکھ لینا، باقی پورا سال نمازیں گئی پھر کون پڑھے نمازیں؟ کیا اس کے کر لینے سے کیا یہ ساری ذمے جو ہے نمازیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کیجیے۔